یہ ایک گروہ تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔ انہوں نے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہوئی تھی، پھر انہوں نے بیعت توڑ دی اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکل پڑے، تو وہ باغی بن گئے۔ یعنی باغی وہ ہوتا ہے جس نے بیعت کی ہو اور پھر بیعت کو توڑ دیا ہو اور پھر خلیفہ کے خلاف خروج بھی کر دے، تو وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پیچھے ان کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا، اور آگے جو ان کا نظر آنے والا تھا وہ کون تھا؟ اس کا پورا نام ہے مالک اشتر نخعی علیہ اللعنہ۔ مالک اشتر نخعی علیہ اللعنہ، وہ ان کا سردار تھا جو نظر آتا تھا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا اور ان کو شہید کیا۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ خبر کہاں پہنچی؟ مکہ میں۔ وہ مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ ذو الحجہ کا۔ وہاں خبر پہنچی اور وہاں سے ہی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تین بڑی شخصیات اور ان کے ساتھ صحابہ و تابعین کی کثیر تعداد جمع ہوئی کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اتنے میں یہ میں نے کل سمجھایا تھا جیسے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اور یہ ان کے ساتھ مالک اشتر نخعی علیہ اللعنہ ہے، اور ادھر سیدہ طلحہ، زبیر اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو مدینے سے لے کر کوفے میں چلے گئے۔ حضرت علی ان کو لے کر مدینے سے کوفے میں چلے تاکہ مدینے میں مزید قتل و غارت نہ ہو، اور یہ پھر یہاں مکے سے نکل کر اس طرف آ رہے تھے تو راستے میں بصرے میں آپس میں ان کا ٹاکرا ہوا، اور جب آمنا سامنا ہوا تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو دیکھا، خیال آیا، احترام آیا، اور پھر انہوں نے بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہے۔ بیٹھ کر ان مذاکرات میں ایک معاملہ یہ خراب ہوا کہ اشتر نخعی علیہ اللعنہ یہ جو تھا یہ بھی حضرت علی کے ساتھ ان مذاکرات میں شامل ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، میں قصاص لوں گا، پہلے حالات درست کر لوں اور تم میری بیعت کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بیعت ضرور کریں گے، لیکن آپ پہلے اپنے ساتھ جو بندے ہیں نا ان سے قصاص لو، پھر ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ یہ اپنی جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ درست تھے کہ تم میری بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو اور میں ان سے بدلہ لوں گا، اور وہ اپنی جگہ پر تھے کہ جب تمہارے ساتھ ایسے قاتل موجود ہیں تو پھر چاہے حکومت کمزور ہو یا طاقتور ہو، تمہیں کیا لینا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے۔ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست تھیں اور دونوں کے پاس دلائل تھے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس دلائل یہ تھے کہ قانون کا نفاذ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی، تو تم خاموش رہو، میں جانوں میرا کام جانا۔ ان کے سامنے پیش نظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے جب افواہ آئی تھی، وہ جب خبر آئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، تو آپ نے احرام پہنا ہوا تھا۔ احرام میں لڑائی جائز، لیکن آپ نے کہا ہم نے بدلہ لے کر جانا ہے، اور 1400 صحابہ تھے صرف، اور سامنے پورا مکہ تھا، یعنی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، تیاری بھی، لیکن انہوں نے کہا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور دیکھیں اس سے پہلے حدیبیہ 6 میں ہوئی ہے، بدر ہوئی، آپ نے کسی سے بیعتیں نہیں لی، بیعت نہیں ثابت۔ احد میں بیعت، خندق میں بیعت کیوں نہیں لی؟ کیونکہ یہاں حدیبیہ میں معاملہ بہت مشکل تھا، احرام پہن کر 1400 صرف بندہ، اور وہ بھی خالی ہاتھ، اور پورے مکے سے لڑنا،
تو یہ انتہائی مشکل کام تھا، تو بیعت لے لی، اللہ تعالیٰ اس بیعت سے راضی ہو گئے. لقد رضی اللہ عنہ اذ یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق، نیچے ہاتھ نبی کا، درمیان میں ہاتھ صحابہ کے اور اوپر ہاتھ. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پیش نظر وہ سارا واقعہ تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، جنت کی ضمانت دی. تو ہم ہر صورت حالات اچھے ہوں نہ ہو، تیاری ہو نہ ہو، بندے کم ہو زیادہ ہو، ہم بدلہ لے کر چھوڑیں. تو دونوں اپنی جگہ پر درست تھے، لیکن اگر دونوں درستوں میں بھی موازنہ کیا جائے کہ نہ اے کیڑا منڈا صحیح پڑھتا کہ نہ دونوں صحیح پڑھتے، نہیں دونوں جو کیڑا صحیح پڑھتا ہے پوچھتے نا، تو یہ دونوں تو درست تھے، لیکن ان میں زیادہ درست کون تھے؟ حضرت علی، یہ زیادہ درست ہے. اچھا، بہرحال ان کا نا مذاکرات ہونے لگے، جب آمنے سامنے آگے مذاکرات ہونے لگے، تو ان مذاکرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم واپس جاؤ، میں بدلہ لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، آپ بدلہ لے لیں. یہ اپنی جگہ پر آ کر سو گئے. حضرت طلحہ زبیر امی عائشہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر آ کر سو گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر آ کر سو گئے. اور یہ جو اشتر نقی علیہ لانا تھا، یہ اپنے گروپ کے پاس چلا گیا. اس نے جا کر ان کو کہا ایک گل سنو، سونا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنے سکون کی نیند آئی شہادت عثمان کے بعد، آج تک اتنی سکون کی نیند نہیں آئی. لیکن سکون کی نیند اس وجہ سے آئی کہ علی سچ بولتے ہیں، بدلہ لے کر چھوڑیں گے. اور ان کو بھی سکون کی نیند آ گئی کہ اب لڑائی نہیں ہوگی. ان کی نیندیں اڑ گئی کہ شادی تے مختی آیا نہیں. انہوں نے کیا کیا، راتوں رات بندے تیار کیے، حضرت علی اور سچے صحابہ، یہ حضرت علی اور سچے، انہوں کے کچھ بندوں نے، یہ ان کے بندے ہیں، آدھے بندوں نے ادھر حملہ کیا اور آدھے بندوں نے ادھر جا کے حملہ کر دیا. منافق بچ گئے، ادھر بھی مسلمان شہید ہوئے، ادھر بھی مسلمان شہید ہوئے. سمجھ لگی؟ اب یہ ایک دم سے اٹھے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے شور مچا دیا. اے تیری نام لا پہ، اے دیکھو انہوں نے چنگا نہیں کیتا، اینج نہیں کیتا، اینج نہیں کیتا، اینج ہو گیا. وہ کہہ تم نے کہ پر تو لڑائی ہو گئی، لڑائی زیادہ ہو گئی. اور اس لڑائی میں سیدنا زبیر بن عوام حواری رسول، عشرہ مبشرہ صحابی شہید ہو گئے. اسی جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضور کے سانڈو اور انصاری اور بدری صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر تھی اور اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے. تو اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جنگ جمل ہو گئی. اب حضرت زبیر کا قاتل بھی اس گروہ سے تھا، حضرت طلحہ کا قاتل بھی اسی گروہ سے تھا، لیکن اس گروہ کی وجہ سے حضرت علی کو ہم برا بلا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ یہ ہوگی جنگ جمل. اب جب جنگ جمل ختم ہو گئی، یہ پیغام اور یہ خبریں پھر شام میں پہنچی، یہ خبریں پھر شام میں پہنچی. شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، بڑے اسٹرانگ گورنر تھے. انہوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی پیغام بھیجا ہوا تھا، اگر آپ اجازت دیں میں ایک ایسا فوجی دستہ بھیجوں گا جو پوری حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینہ سے شام میں لے آئے گا، اور کوئی ظالم آپ کی طرف میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، بس آپ اجازت دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، نہ تو میں مدینے میں قتل و غارت چاہتا ہوں اور نہ میں حضور کا شہر چھوڑنا چاہتا ہوں. ان کو بھی پتا تھا کہ حضور نے ان کو پہلے بتا دیا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو اتارنا ہے روایت اسی لبنی ہے.
کتنے ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ نہیں اتاری، وہ شہید ہو. بہرحال اب یہ خبر جب پہنچی نا شام میں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پریشانی لائق. پہلے ایک شہادت تھی، اب 20 شہادتیں ہو گئی، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ بھی شہید ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ اب ہم بدلہ لیں گے. ابھی وہ تیاری کر ہی رہے تھے. اب آپ پھر سمجھیں، ابھی وہ تیاری، یہ تو ہو گیا نا کوفے بصرے والی. یہ ہے شام، شام کا علاقہ ہے دمشق. ادھر سے ایک بلست، یہ اس کا نام ہے صفین، اور ادھر سے یہ 2 بلست، یہ ہے کوفہ. تو یہ پہلے ہی نکل پڑے ان کی طرف تاکہ ان کو تیاری کا موقع نہ ملے. تو ہم پہلے ہی ان پر کیا کر دیں. جب یہ یہاں تک پہنچ گئے تو یہ یہاں سے نکل کر ادھر آئے. اس جگہ کا نام ہے صفین. صفین کیا ہے؟ جگہ ہے. آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے، موبائل سے میپ نکالنا ہے. میپ پر آپ نے لکھنا ہے مکہ اور کوفہ ٹو صفین. شام آج کے نام یہی ہیں کہ صفین ہی ہے، کوفہ ٹو صفین. ٹھیک ہے. اور دوسرا لکھنا ہے دمشق ٹو صفین. آپ نے جگہ تلاش کرنی کتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو جدھر فاصلہ زیادہ ہوگا وہ پہلے نکلا ہوگا گھر سے. وہ گھر سے مثلا جہاں بندہ لاہوروں آیا وہ ادھے گھنٹے سے آ گیا ہونا، جہاں فیصل آبادوں آیا انہوں 2-3 گھنٹے لگے ہونے. اس طرح ہے نا. تقریباً 8-9 مہینے ہے. نہیں کچھ ہلے گل پوری ہوئے گی گھنٹے تک آ جی کم از کم 10 سوا 10 بجے تک. صفین کا لغوی معنی کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے. مثلا پشاور کا معنی کیا ہے؟ نام ہوتے ہیں ان کے معنی کی ضرورت خاص نہیں ہوتی. جیسے مثلا اس کو مارکر کہتے ہیں، اس کو ٹیبل کہتے ہیں. اب وہ مارکر کا معنی کیا ہے؟ مارکر اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے یہ پتہ نہیں. کرسی نام ہے نا، اس کو کہتے ہیں، لیکن کرسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح صفین اس جگہ کو کہتے ہیں. نہیں شام وہ تو کہڑا رات رہتی ہے. شام جیسے کوفہ، یہ کوئی وجہ تسمیہ خاص نہیں ہے. ان کی جو پہل قدمی تھی جناب علی کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں وجہ یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ آپ میری بیعت کرو. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، سب سے پہلے آپ بدلہ لے لیں. اور ان کے ساتھ یہ دوسرا گروہ تھا اشتر نفی کا، پورا نام کم از کم اچھے سے پورا نام مالک اشتر نفی علیہ لعنہ. وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق قرار دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ عثمان کا قاتل ہے، خلیفہ کا قاتل ہے، اور یہ شخص نبی علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کتا کہا ہوا ہے. اس کتے کو اللہ کوئی سزا دے دے، اس نے ایسے کیا، یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے. اور ویسے انجینئر صاحب نے حضرت مالک اشتر نقی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر 1.25 گھنٹے یا 1 گھنٹے دی فضائل بیان کیتے ہیں.
کس کا؟ کتا کا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل پڑھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے لیے پانی لے کر جا رہی تھی، اس ظالم نے ان کے اوپر نیزے مارے اور تیر چلائے اور وہ بال بچی اور ان کا وہ مشکیزہ پھٹ گیا، اور انہوں نے بھی کہا اس کتے نے میرے اوپر نیزے چلائے اور اپنی ماں کا بھی حیا نہیں کیا اس نے، تو ہمیں علیہ اللعنہ کم از کم کہنا چاہیے۔ ہاں اب آپ بتائیں۔ اس کی جناب علی کی اس کے حوالے سے کیا رائے تھی؟ یہ ان کے ساتھ کس؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو برا ہی سمجھتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بسا اوقات حالات کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتا ہے اور ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں۔ اگر تو جان بوجھ کر کریں تو نعوذ باللہ سارا پھر گناہ تو مطلب اگر آپ قاتلوں کو ظالموں کو پناہ دیں تو پھر تو جتنا ظالم جرموار ہے قصوروار ہے اتنا ہی، تو اگر وہ مجبور ہو تو پھر وہ اور بات ہے۔ تو ہم حضرت علی رضی اللہ کے احترام کے پیش نظر یہی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ مجبور تھے، اور ظاہری طور پر ایسا بھی تھا جیسے مدینے پر آ کر ان کا قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے سارا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا، اور حضرت علی کی بیعت حضرت طلحہ سے وہ اور تلوار کے زور پر لے رہے تھے، تلوار ایسے کھڑی کی ہوئی تھی اس نے کہ کر بیعت ورنہ تیری توڑنا تھا اس نے مالک اس طرح کی یہ وجہ تھی، مجبوری یہ تھی۔ ہاں سر وقت کی حکومت کیسے مجبور ہو؟ ہیں وقت کی حکومت کیسے مجبور ہو؟ ابھی حکومت بن رہی تھی، ہاں وقت کی حکومت بنی ہو تو تب اور بات ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی آپ کسی چیز کا جگہ کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں اور آپ کے سنبھالنے سے پہلے حالات سارے خراب ہو چکے ہیں، تو جب آپ سنبھال رہے ہیں پہلے حالات کو، وہ جڑے بندے تھوڑے نال مثلا ایتھے بغاوت ہو جاتی ہے، فوج ہی سارا کچھ سنبھال لیندی ہے، پھر تھانوں وزیر اعظم بنا دی، فوج سارا کچھ سنبھال کے تھانوں بھی کر دی ہے تو تھی وزیر اعظم بنتے سارے فوجی لائن چلا دے ہوگے؟ نہیں لگ سکتے نا۔ تو انہوں نے جب سارا مدینے کا کنٹرول سنبھالا ہوا اور پھر حضرت علی کی بعد میں بیعت ہوئی اور یہ تلواریں لے کر لوگوں سے بیعت کروا رہے ہیں، تو ایک دم سے ان کے خلاف مشکل ہو جائے۔ ساری فوج تو نہیں تھی نا ان کے پاس، یعنی صرف مدینہ میں ان قبضہ کیا، شام میں جیسے بڑی کبھی فوج تھی۔ اب وہ بالکل ایسا ہی ہے، اب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ساروں کو اکٹھا کروں، لیکن وہ کہہ رہے تھے ان کو پیچھے کرو، لیکن یہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے تو جب کچھ نہ کچھ بنتا ہے، ان کو پیچھے کر کے ان کو ملا کے ان کو مار۔ ہم آپ سے گزارش کی ہے ادباً احتراماً، اور ان کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک بات یہ عظیم شخصیات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب خلیفہ بن جائے نا تو ان کو چاہیے کہ اس کی بیعت کریں، چاہے اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ خلیفہ کی کیا کریں، یہ اتنی کمی ہے۔ مطالبہ ان کا درست تھا، لیکن مطالبے کو قصاص والے مطالبے کو مشروط کر دینا بیعت کے ساتھ کہ بھئی بیعت تب ہوگی جب قصاص ہوگا، یہ ان کی غلطی۔ بیعت بھی کرنی چاہیے تھی اور مطالبہ بھی کرنا چاہیے، تو کمی تھوڑی تھوڑی ہے۔ صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں، مغفور ہیں، معصوم نہیں۔ اچھا، اہل سنت کو نا بہت درمیان میں چلنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے رافضی اور یہ ہے ناصبی۔ رافضی سنا ہوا ہے نا، ناصبی۔ اہل سنت ایسے درمیان میں ہے۔ رافضی کیا ہے؟ اہل بیت کا نام لیا، ان کا نام لیا بس، اور سارا کیچڑ ان پہ اچھالا، یہ رافضی ہو گیا۔ دوسرا الٹ کر دو، صحابہ کا نام لیا اور سارا کیچڑ ان پہ اچھال دیا کہ انہوں نے تو سارا فراڈ کیتا ہے حکومت لین واسطے، عثمان نو مروا دیتا، عثمان نہیں سکتے، بعد اس ویلے حکومت لے لی، انہوں نے نار رکھیا، وہ سارے گلاں وہ۔ تو اہل سنت نے ان کا بھی ساتھ دینا ہے اور ان کا بھی ساتھ دینا ہے، اور اہل سنت نے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔
اور دونوں کے ہی کوئی بھی کمی کوتاہی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے ادب و احترام والی ہی توجیحات پیش کرنی ہے، نہ ان کے خلاف جائے اور نہ ان کے خلاف۔ یہاں پہ جو یہ صرف بیان نہ ہونے ہاں ان کا مطالبہ تھا، یہ بھی میں چلانے لگا تھا ابھی، صفین آگے چلے گی کہ وہ کیسے ہوئی پھر کیا ہوا۔ صفین کے مقام پہ دونوں پہنچ گئے۔ تو شیخ یہ پیغام بھی جاتا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، کیسے معلوم ہوا تھا؟ نہیں خبراں تو آندیاں جاندیاں رہتی ہیں نا قافلے کو بھی ویسے بھی۔ اچھا ایک ہے سیر و اعلام نبلا، ٹھیک ہے، سیر و ہاں جلد 3 صفحہ 140 ابو مسلم خولانی اس کا تو مکتبہ ہے مکتبہ کون سے ਪੁਰਾਣਾ ਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਾਹਿਰਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਸਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਖਾਇਆ مل جائے گا۔ ان کے آپ کو نوٹس بھی مل سکتے ہیں، وہ مطلب کہ ان کے اسکرین شاٹ۔ ابو مسلم خولانی ایک جماعت کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی کے پاس آئے اور آ کر کہا اتباجی علی اتنازع علی ام انت مثلا، آپ علی سے جھگڑا کرتے ہیں، کیا ان جیسے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت کے، میرا ان کا اختلاف فقط قصاص عثمان میں ہے، اگر وہ قصاص عثمان لے لیں تو سب سے پہلے میں ان کی بیعت کروں گا، یعنی وہ بیعت کے منکر متاخر تھے، منکر نہیں تھے۔ کیا تھے؟ ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہوتا ہے متاخر۔ متاخر تھے، منکر نہیں تھے۔ ان کا حضرت علی سے ذاتی اختلاف کوئی نہیں تھا، حضرت علی سے ذاتی اختلاف کوئی نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بھی انکار، قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہے، خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، میرا ان کا اختلاف صرف قصاص عثمان سے۔ بات سندے صحیح، اور انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ سند بھی لکھی ہے، اور کتاب صفین امام جوفی کی ہے، اس کے اندر سے بھی پوری سند لکھی ہے۔ ایک اور کتاب ہے، کتاب ہیں یہ نہیں، یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، تاریخ کی کتاب میں۔ بات سمجھ ہے؟ ساری باتیں قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ اتنا اہم معاملہ ہے، ساری باتیں قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ بڑے اہم معاملات ہیں۔ جتنی بھی حدیث ہیں قرآن سے محفوظ ہیں، یہ بھی نہیں، یہ تو بات ساری باتیں نہیں، یہ بات تو درست نہیں کہ جتنی احادیث قرآن سے محفوظ ہیں یہ تو نہیں ہے، کیونکہ گدھے کا حرام ہونا قرآن کی کسی آیت سے محفوظ نہیں ہے، گدھے کا حرام ہونا قرآن کی کسی آیت سے محفوظ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے بڑا اہم مسئلہ ہے حرام ہونا، تو یہ قرآن میں نہیں، پھر جو قرآن میں مل جائے بہت اچھی بات ہے، جو حدیث میں مل جائے وہ بھی اچھی بات ہے، اور جو تاریخی واقعات ہیں اگر وہ تاریخ میں سند کے ساتھ مل جائے، ہمیں مقصود و مطلوب یہ نہیں ہوتا کہ یہ روایت بخاری میں ملنی چاہیے، بھئی یہ دارقطنی میں کیوں ہے، یہ مقصود و مطلوب نہیں ہے، بھئی یہ ابن خزیمہ میں کیوں ہے، مسلم میں کیوں نہیں ہے، یہ مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ ہمارا مقصود و مطلوب یہ ہے جو بات بھی ہو باسند صحیح، قرآن میں مل جائے بہت خوش ہوتے ہیں، حدیث میں مل جائے پھر بھی خوش ہوتے ہیں ہم، اور تاریخ میں مل جائے تو پھر بھی ہنستے رہتے ہیں ہم، یعنی خوش رہتے ہیں۔
تو تینوں باتیں ہی ہمارے لیے قابل قبول ہیں، بشرطے کہ اس کی سند کیا ہو، سند صحیح نہیں، چاہے ترمذی میں آ جائے پھر کیا ہوا، تو سند صحیح چاہے تاریخ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ تو ان کی تاخیر کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اور پھر یہ ادھر پہنچ گیا سارا قافلہ، یہ سارا قافلہ ادھر صفین میں پہنچ گیا۔ اب جب صفین میں پہنچا تو آمنے سامنے ہو گئے۔ اب اس علیہ لعنہ نے جمل کے اندر تو چکر چلا لیا، اب صفین میں کوئی چکر نہیں چل رہا، انہوں نے پھر ایک اور چکر چلایا۔ ان کے اس ساتھ والے سچے گروہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے سچا، اور یہ ان کے ساتھ گروہ ہے منافقین کا ٹولہ، یہ گروہ ہے، یہ منافقین کا ٹولہ اور یہ سچے مسلمانوں کا گروہ ہے، حضرت علی کے گروہ کے دو حصے۔ اس سچے گروہ میں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا عمار بن یاسر رضی اللہ۔ اب اس ٹولے نے بڑا چکر چلایا کہ اب بھی کوئی خرابی پیدا ہو تو نہیں کر پائے، تو بالآخر انہوں نے اس کے اندر سے عمار بن یاسر رضی اللہ کو شہید کر دیا، اور اس کا سارا مدعا اس گروہ پہ ڈالا، کنڈ مار کے جنگ میں، جنگ دوران جنگ، لڑائی کے دوران سے ہاں جی، جنگ کی ابتدا لڑائی ہو دوران جنگ، انہوں نے کیا ہوں ساڈا کس طرح کام چلے گا، انہوں نے ایتھے جڑا شخص کھڑا سی انہوں قتل کیتا تے انہاں اُتے پاتا، رولا پاتا نالے کہ انہوں نے قتل کیتا، لہذا وہ کی ہو گئے، باغی ہو گئے۔ تو وہ حدیث 28:12 انہیں سنے کہ نہیں، بخاری 447 نمبر بھی ہے تو 28:12 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں اسی ملنا ہے تمہیں بریک تو بعد، اینی گل نوں دہرا لو، اے حدیث تسی اپنے موبائلاں تو کڈ کے لیانی ہے، موبائل ہے نا، تو تھوڑے کاپیاں کتاباں نہیں ہیں یار، تسی وہ امام ترمذی ہو، انہیں انگلی پھیری جانی تمہیں یاد ہو جانا، انہیں انگلی پھیری یاد ہے، تو اے گلاں دہرانیاں انہیں اے 2-3 منٹاں چ۔ استاد جی دوسرے آئے نے، وہ تمہیں پڑھاندے نے، جدو انہوں نے جانا ہے تو میں پھر آیا، پھر آ کے اے پوری کرنی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں بتاتے ہیں بات کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت وغیرہ کیسے ہوئی تھی، ان کی بیعت مطلب وہ کس طرح خلیفہ بنے؟ وہ جدوں حضرت عثمان شہید ہو گئے تو کسی نے تو بننا سی نا، تو ذہن چاہیے گا سی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندے لائے، 6 جو 4 ویسے نکل گئے تو باقی کنے رہ گئے 2، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سارا پتہ کیتا لوگوں کو، تو لوگوں نے حضرت عثمان کو پسند کیتا تو حضرت عثمان بن گئے، حضرت عثمان تو بعد کون رہ گیا، سیدنا علی اپنے آپ، تو پھر لوگوں نے بیعت کی تھی، اینا نے بھی بیعت کیتی، اینا چنیا اینا نے تے منیا صحابہ نے، چنیا آغاز اینا نے کیتا تے منیا صحابہ نے، انہوں نے بھی نال کہا ٹھیک ہے اسی تو مننے، ٹھیک ہے۔ ان کی آپس میں کیسے جنگ شروع ہوئی، احتساب شروع ہو صفین میں؟ وہ ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر تھا، ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر تھا، نہیں ان کے نہیں، ان کے اب ختم ہونی ہے نا جب جنگ، وہاں مذاکرات ہونے جس کو تحکیم کہتے ہیں، ان کے مذاکرات آخر میں ہونے، وہ ابھی ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ 10:30 تک صحیح کر لی، ہیں 10:30 ہیں ان کو کہہ دیا 10:30۔ اچھا لو پھر ہم پڑھائی دی تھی، علی آپ نے کہا یہ حدیث تاریخ میں سند کو دیکھا جائے گا، تاریخ میں جبکہ بعض علماء کہتے ہیں تاریخ مغازی تفسیر کے بعد میں اگر سند تھوڑی
ہلکے درجے کی بھی قبول کر لیا گیا, اگر قبول نہ کریں پھر یہ تفسیر طریق کا علم ہی ختم ہو. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں سند دیکھی جائے گی, لیکن مطلب کہتے ہیں سند شدید ضعیف نو قبول وہ چلیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اتنا مانتے ہیں کہ سند کو بس. پھر آگے یہ ہے کہ وہ جس طرح مطلب علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ, علامہ شاہد القصری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ, علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے کچھ اصول و ضوابط میں ہلکا ہلکا فرق آ جاتا ہے, تحقیق میں فرق آ جاتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سارے تحقیق کے قائل تو ہیں, یعنی تحقیق کرنی. ایک ہے کہ تاریخ ماننی نہیں, یہ بھی غلط ہے. ایک ہے کہ ساریاں ہی مانی جانی ہیں, یہ بھی غلط ہے. اس کا دیکھا جائے گا اگر تو اس میں ضعف شدید ہے یا یسیر ہے, اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کسی دوسری احادیث آیات سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی, مختلف چیزوں سے دیکھا جائے گا. وہ بات درست ہے ان کی کہ ان میں احادیث کی طرح اس قدر سخت شرائط نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ شرائط موجود ہیں. اچھا 28-12 کٹو, پھر کٹو موبائل تو چل میرے موبائل تو کرنا نہیں آیا, لگا رہنے دے. ہے نا, عمر صاحب اتنے ہونے چاہیے نے, تو انہوں نے سارا کام کرنا چاہیے. مارکوں کے والے سے بہترین کتاب صحیح اسناد کی روشنی میں انہوں نے سارا یہ حل کیا. بس انشاءاللہ دعا کرو مہینے تک آ جائے گی. لکھ دیتی ہے ساری فون کی, نظر ثانی ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کی وفات تو لے کے یزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک. سیدنا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 28-12 کٹی ہے. جی نکلا ہی سند پڑھ بھائی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى آگے قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة خالد عن اکرمہ, خالد عن آگے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عباس رضی اللہ عنہ آگے قال له ولي علي بن عبد الله قال له ولی علي بن عبد الله علی بن عبد اللہ ائتيا ابا سعيد ائتیا ابا سعید فاسمع من حديثه فاسمع من حدیثی فآتيناه فآتیناہ وهو وأخوه في حائط وأخوه فی حائط ہاں آگے لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فلما رآنا جاء فاحتوى وجلس وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة 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 وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اور نہ تو چاڑیا تھے کیا وہی ہمار اگے تقتله الفئة الباغية تقتله الفئة الباغية آگے عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور یہ اس کو باغی گروہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ حدیث ہے. اب اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایک یہ خالد, ایک اکرمہ. اکرمہ شاگرد ہیں ابن عباس کے. کالا ابن عباس نے کہا لہو اکرمہ کو والی علی ابن عبداللہ اپنے بیٹے علی بن عبداللہ. علی بیٹے ہیں ابن عباس کے. لے پتر احتیاط ادھر کرنا ہو, اے ان پاویں لکھو پاویں نہ لکھو, لیکن اے سمجھنا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. خالد راوی خالد الحذا, اکرمہ شاگرد نے ابن عباس تھے.
ابن عباس نے اکرمہ سے کہا اور علی بن عبداللہ، علی بن عبداللہ کون نے؟ عبداللہ بن عباس دے بیٹے، اے یا ابا سعید، ابو سعید الخدری، تو ہی جاؤ ابو سعید کو تم سنو اس کی حدیث، من حدیث ہے وہ دی حدیث سنو۔ ابو سعید خدری کنی حدیثاں بیان کرتے ہیں؟ ایک کہ زیادہ؟ جدوں زیادہ حدیثاں سناندے نے ابو سعید الخدری تے بندہ کہے جا کے وہ حدیث سنو تے کیڑی حدیثاں سنے، کنی حدیثاں سنے؟ تے پتہ ہی نہیں نا۔ جس طرح میں کہا یا کتاب لیا تو تسی اگر لازمی طور تے پوچھو گے نا استاد جی کیڑی کتاب لیا؟ ہاں میں کہنا دوائی لیا یار، تسی کو کیڑی دوائی لیا؟ اسٹور تے دینی ہے دوائیاں ہوں۔ یہ 500 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، تقریباً 577 یا 70 حدیثاں نہیں رہی ہیں ابو سعید خدری نے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پتر جا اور میرے شاگرد جا جا کے ابو سعید کو حدیث سن۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی خاص حدیث ہے کوئی بات ہے اس میں۔ تے 447 جو کٹ کے ویل لو بلا اتنے کوئی ہے 28-12 کڈی ہے نا، 447 کٹ کے وے، ہاں اتنے کوئی ہے گل؟ کیونکہ بخاری بھی آندی ہے تے اتنے بھی آندی ہے نا دو جو اس طرح ہی ہے نا۔ سند بھی وہی خالد اکرمہ ابن عباس ہے۔ اچھا اب آپ اس کو بند کریں، مستدرک کے حاکم کھولیں، اسلام 360 رکھو نا یار، یہ ہے جی پیچھے کر رہے اسلام 360 کٹ وہ اس میں مستدرک کے حاکم نکالیں، وہ جو 26-53 نمبر تھی اس کا مستدرک کے حاکم میں کون سی ہے؟ 26-53 نکالی ہے؟ نہیں ہے کرنا نہیں آتا، ارے ادھر پیچھے آ رہی ہو نہیں ہے۔ نکل آئی؟ عربی پڑھو عربی۔ قال حدثنا محمد بن سعيد بن علي التميمي قال حدثنا ابو قاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابو عامر الجهضمي قال حدثنا يزيد بن مختار قال حدثنا خالد حدثنا خالد آگے خالد ایتھے بھی خالد سی چلو ایتھے دا نا اونچی آواز نا تے ہولی ہولی من لگاؤ میں ادھر ہولی لکھنا خالد حذا، وہ خالد ہے وہ یہ خالد حذا ایک ہی بات ہے، اوکے وہی صفت ہے۔ آگے عن اکرمہ، آگے عن ابن عباس، آگے انہو قال لہو ولی ابنہ علی انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا منه حديثه في شأن الخوارج۔ آگے فانطلقا فإذا هو في حائط له يصلح۔ چل آگے پڑھتا جا پھر آخر تک 10۔ فلما آنا أخذ بداه ثم احتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى على ذكره في المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار يحمل لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه ويقول يا عمار ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر عند الله. قال فجعل ينفض ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال ويقول عمار أعوذ بالله من الفتنة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري لم يخرج
يخرجه في هذه السياق. اس میں بھی آ گیا وہی ہمار تقتل الفیت، وہی حدیث ہو گئی. خالد الحذا خالد، اکرمہ اکرمہ، ابن عباس ابن عباس، انہ قال له ولی ابن ہی علی، انہ قال له ولی علی ابن عبداللہ. گالی کوئی ہو گئی. انطلقا الی ابی سعید اتیا ابا سعید فاسمع منہ حدیثہ، فاسمع من حدیثہ. کیڑی دی سننی؟ یعنی سیاق اصل یہ ہے، ان سے جا کر کن کے بارے میں حدیث سنو؟ خوارج کے بارے میں. جو بخاری کی روایت میں تھا اس کی حدیث سنو، اس کی حدیث سنو. وہ گل سمجھ نہیں سی آ رہی کیڑی تھی سنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن محدث اعظم اپنے شاگرد اور بیٹے کو غلط علم لینے بھیجیں گے کہ صحیح علم؟ ان کو خود بھی ابو سعید خدری والی حدیث آتی تھی خوارج کے بارے میں. ایسے واسطے کہا جاؤ جا کے سن کے آؤ. جی پتہ ہی نہ ہوتا تو پھر کس طرح کر لے؟ یہ مطلب پتہ سی تو پھر خود کیوں نہیں دسی؟ سند عالی ہو جائے، سند کی ہو جائے، درمیان کا واسطہ ہے علامہ صاحب، میں تو جڑا واسطہ ہے وہ ختم ہو جائے. اب بخاری سے یہ پڑھتا ہے کہ ابو سعید خدری کی حدیث سنو. جب یہی روایت یہاں آ گئی تو مینشن ہو گیا کہ یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ خوارج کے بارے میں. اب ایک صحابی جو حدیث کا اصل راوی ہے، راوی الحدیث ادرا بما روا، راوی الحدیث ادرا بما، راوی الحدیث اپنی روایت کو سب سے زیادہ جانتا ہے. سمجھ آئی؟ اور ابن عباس اپنے بیٹے کو اس سے علم لینے بھیج رہے ہیں. گویا کہ ابو سعید الخدری کا بھی عقیدہ اور یہ تفسیر ہے کہ حدیث عمار کن کے بارے میں ہے؟ اور ابن عباس کا بھی یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ یہ حدیث کن کے بارے میں ہے؟ اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا ہوا ہے. یہ بخاری اور مسلم اور مسلم کے حق میں نے آپ کے سامنے لکھ کر آپ کو دکھا دیا. اس کا ریفرنس لکھا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے. اب خوارج کون تھے؟ سوال یہ ہوا یہ حدیث عمار، قتل عمار کو کن پر ڈالتے ہیں؟ معاویہ پر. حدیث میں آ گیا کن کے بارے میں؟ خوارج کے بارے میں. اب خوارج کون ہے؟ خوارج سمجھیں. اب یہ مزید آپ کو یہ باتیں سمجھانی ہے. اس میں سے خوارج پہلے سمجھا دوں آپ کو. اب دیکھیں اس کا نام خارج ہو گیا احمد صاحب، اس کا نام خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں نکل گیا. تو نکل رہا ہو یا پہلے داخل ہوا ہوئے؟ جہاں پہلے داخل ہوا پھر نکل گیا. جہاں داخل ہی نہ ہوا وہ نکل جاتا ہے. وہ منڈا نکل گیا کہ نہ وہ تو داخل ہی نہیں سے ہوئے نکلے گیا. سمجھے؟ اے دیکھو اے جڑے سننا قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ، انہاں دا پہلا ٹائٹل، پہلا انہاں دا قاتل نہیں ہوئے، پہلا اے انہاں دے باغی ہوئے، کیونکہ انہوں نے انہاں دی خلافت نو چھڑ دیتا، بیعت کیتی سی انہوں توڑ دیتا. کی بن کے بنا باغی ہوئے. پھر بعد چوں انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیتا، پھر قاتل بھی ہو گئے ہیں. پھر اے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گروہ آ گئے، گروہ علی بھی شامل ہو گئے. پھر جدو اے صلح ہوئی نا صفین دی تو وکھرے ہو گئے. صفین میں کیا ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے اور تو بعد دونوں گروہاں دے آپس سے تحکیم ہو گئی. انہوں نے کہا جی جناب تسی اپنے محلے تے اسی اپنے محلے، بارڈر لائن لا کیا میں بتاتا نہیں حالے نہیں ہوئے، حالے اے دیکھو نا اے دو بھی کٹھے نے آنے ایتھے حد بندی ادھر چلے گئے. انہوں نے کیا حضرت علی صاحب تسی انہوں نے صلح کاتوں کر لیں؟
اس واسطے تسی بھی کافر تے آ بھی کافر، ان الحکم الا للہ. اے ہن وکھرے ہو گئے، آ خارجی ہو گئے، کافر بھی کہن لگ پے انہاں نوں بھی تے انہاں نوں بھی، تے نالے اس جماعت تو کی ہو گئے؟ خارج ہو گئے. آ ہن بہ گئے خارجی ہو گئے. ہن جدوں جنگ ختم ہوئی تے نال ہی وکھرے ہو گئے. تے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کولوں جدوں ابن عباس آئے نے اونی دیر نوں اے وکھرے ہو چکے سی، اونی دیر نوں اے اتھوں نکل چکے سی، قاتل بھی بن چکے سی اور وکھرے بھی. تو پھر انہوں نے کہا جڑا انہوں دا موجودہ سٹیٹس ہے وہ ہے خوارج. انہوں دا ہن موجودہ سٹیٹس کی ہو گیا؟ خوارج. تو کیا خوارج دے بارے جڑا نا جا کے سنو حدیث ابو سعید خدری دی. آ خوارج نا ایڈے بدبخت نے، آہی حضرت عمار دے قاتل نے. گل سمجھ آئی؟ اچھا اب جو شخص کہے کہ نہیں 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 حضرت معاویہ قاتل ہے، جو شخص یہ کہے نہیں 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 یہ گروہ ہی قاتل ہے اور یہ ہی باغی ہے، ہم اس سے حدیث کے اوپر تھوڑا سا پہلے تو ہم اس کو فاسمع من حدیث سے ہی اس سے پوچھیں گے. یہ جواب ساڈے کول تے ہے کہ فی شان الخوارج ہے، وہ دسے ہاں کہ بھی کہ بارے ہے کیڑی حدیث سننی سی، نہیں دس سکتے سوائے اس کے. آگے وہ حدیث ہے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا. اس پر غور کرنا ہے. باغی گروہ قتل کرے گا، قتل پہلے ہوگا باغی پہلے ہوگا؟ پہلے کیا ہوگا؟ باغی پہلے ہوگا، قاتل بعد میں ہوگا. پکی ہوگی. باغی کون ہوتا ہے؟ جو خلیفہ کی بیعت کرے اور پھر اس کو انہوں نے بیعت کی تھی نہیں، انہوں نے بیعت، جڑا بیعت نہ کرے وہ متاخر ہو سکتا ہے، منکر ہو سکتا ہے، باغی نہیں ہو سکتا. بیعت نہ کرنے والا متاخر ہو سکتا ہے، منکر ہو سکتا ہے، لیکن باغی. القاموس المحیط وچ لکھی ہوئی. چلو وقتی طور دے چھڑ دو، تسی کر دیو، انہوں کو تو کر دے، وہ کرے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے حضرت ابو بکر رضی دی بیعت نہیں کی تھی، کی سن؟ متاخر یا باغی؟ متاخر، یعنی متاخر اور ہوتا ہے اور باغی. اگر ان کا پیچھے رہنا باغی ہونا ہے تو پھر حضرت علی بھی 6 مہینے باغی رہے نہیں، وہ متاخر ہے. کیا ہے؟ متاخر ہے. دوسری بات، جو باغی ہے وہ داعی الی النار ہے. عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ مطلب جڑا باغی گروہ ہے وہ جہنمی ہے. باغی گروہ کیا ہے؟ کل سمجھ آئی؟ پہلے کہ باغی کون ہے؟ باغی کی تعریف حضرت معاویہ پر ثابت اور اس گروہ پر ہو رہی ہے. دوسری بات کہ باغی قتل کرے گا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو، تو جڑا جہنم وال بلاندہ بلاندہ مر جاوے تو کدھر جاندہ جنت چ؟ جڑا جہنم وال بلاندہ بلاندہ مر جاوے کدھر جائے گا؟ گویا کہ باغی گروہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے گروہ کو جنتی کہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہے باغی گروہ. حضرت معاویہ کو کنفرم جنتی کیا گیا کہ نہیں؟ 2824 نمبر روایت بخاری، 2900 نمبرویں روایت بخاری، 2800 2924
2800 تے 29-24 بخاری 2800 تے 29-24 یہ بخاری میں ہے. معاویہ کنفرم جنتی ہیں. اچھا ٹائم تھوڑا ہے, میں تو ایک دو اور گلا یہ اتنی دسنے جانا. ایک تو باقی کا تعریف ہو گئی ایک گل, دوسرا فسما من حدیث ہی ہو گئی دو گلاں, تیسری گل کہ باغی گروہ جنمی ہے لیکن معاویہ کیا ہے, یہ مطلب ہے کہ معاویہ کا گروہ باغی گروہ. کتنے جواب ہو گئے؟ چوتھا جواب, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی تعریف کی ہے. میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور بڑا ہو کر مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ مسلمان آدمی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اے آپ نے ٹینشن لے کے خبر دی تھی کہ خوش ہو کے؟ ایک خوشخبری ہے کہ غمناک خبر ہے؟ غمناک بھی ہے. صلح تعریفی ہے یا صلح مجبوری والی ہے؟ تعریف ہے نا, زندہ باد. اب دیکھیں, اب اس پر آپ نے دو لحاظ سے غور کرنا ہے. بیٹے نے کی صلح, حسن صلح, علی لڑائی معاویہ کے ساتھ. حضور نے تعریف کس کی؟ یہ مطلب معاویہ کا گروہ چنگا سی. اگر وہ باغی ہوتا تو تعریف لڑائی کرنے والے کی ہونی چاہیے تھی کہ صلح کرنے والے کی ہونی چاہیے تھی؟ ایک بندہ ہے مثلا زانی, شرابی, ڈاکو, چور, لٹیرا, جنمی. دوسرا بندہ وہ جہاد کرتا پیا ہے اور تیسرا بندہ وہ صلح کرتا پیا ہے. چنگا کہنا ہے نا دونوں تے, لیکن حضور نے صلح والے چنگا کہا. یہ مطلب ہے اگلا بندہ خراب. علی صاحب عالم رویا چ نہیں پڑھنا. بات یہ ہے کہ حضور نے صلح کی تعریف کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاویہ کا گروہ باغی گروہ جنمی گروہ نہیں ہے. اگر وہ جنمی گروہ ہوتا تو حضور ان کی تعریف کرتے, ان کی تعریف, لیکن حضرت حسن کی تعریف کی ہے, ان کی تعریف. سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ اس کو بھی مزید بڑھا لو. حضور تعریف کر رہے ہیں صلح کی. اگر ایک شخص ایک مسجد کا نظام, مثلا دو انتظامیہ بن گئیاں, لڑائی ہو گئی, تو ایک انتظامیہ نے وہ سارا نظام چک کے نا اس نو دیتا جڑے پیسے بھی کھاندے ہے تے مسجد چ زنا بھی کردے ہے تے شراب بھی مسجد چ پیندے ہے, تو دوسری انتظامیہ نے سارا وہ حوالے کرتا. تو اے ہن دوسری انتظامیہ کی تعریف ہونی چاہیے نا, شاباش تسی چنگا کیتا انہاں دے حوالے کرتا, کہ نہیں؟ تعریف نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک مسجد کا نظام غلط بندے نوں دئیے تے تعریف, تو جب پوری دنیا کی مسجد کا نظام انہوں دے دیے تھے. جب صلح کی ہے تو گویا کہ یہ کہا ہے نا پوری دنیا کے اسلام کا نظام کون چلائے گا؟ معاویہ رضی. تو اگر وہ برے تھے تو حضور کو تو غم کھا جانا چاہیے تھا, لیکن آپ تو تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ برے نہیں تھے. اس سے آگے چلیے. اگلا جواب, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان کے سامنے 3 جنگیں ہوئیں, جمل, صفین, نہروان. یہ جمل میں بھی نہیں آئے, صفین میں بھی نہیں آئے, اور نہروان میں آ گئے. کن کے خلاف تھی وہ؟ خوارج کے خلاف. بخاری میں نہروان میں آ گئے, نہ جمل میں آئے نہ صفین میں آئے. اس کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا راوی خود, اگر وہ سمجھ ہوتے معاویہ باغی ہے اور عمار ادھر کھڑے ہیں تو ابو سعید خدری کو کدھر آنا چاہیے تھا؟ ان پر آنا چاہیے تھا نا, لیکن وہ نہیں آئے. اور جب یہ نہروان ان کے ساتھ ہوئی ہے, نہروان ان خوارج کے ساتھ ہوئی ہے, کس نے کی ہے؟ حضرت علی نے کی. انہوں نے پھر ان سے لڑائی کی, انہوں نے پھر ان سے لڑائی. یہ اب آمنے سامنے ہو گئے, یہ یہاں ہوئی لڑائی. تو اب حضرت ابو سعید خدری آ گئے,
اس جنگ یہ مطلب وہ سمجھتے سی کہ اے نہروان والے جڑے نا خارجی اصل اے ظالم لوگ نے. سمجھ آئی؟ یہ بھی اس حدیث کا ہمارے لحاظ سے معاویہ رضی کے بری ہونے اور ان کے اس میں شامل ہونے کا ایک کرینہ ہے. بنتا ہے نا؟ اس سے آگے چلیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے عمار کے شہید ہونے کے بعد سب سے بڑی مضبوط دلیل معاویہ کے خلاف کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ حضرت علی کے پاس. لوگ کو دیکھ لو، وہ اس وقت گروہ تھے 3. گروہ کنے سی؟ مسلمانوں کے کتنے گروہ تھے؟ ایک حضرت معاویہ دے نال، ایک حضرت علی دے نال، تے ایک وکھرا، نہ ادھر تے نہ ادھر، جس طرح دسیا ابو سعید خدری رضی اللہ وغیرہ. اگر شہادت عمار ایک فیصلہ ہوتی ان کے خلاف، معاویہ کے خلاف، تو لوگوں کو فوراً آ کر حضرت علی کے ساتھ ملنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ملنا چاہیے تھا. ایک بھی صحابی، یہ چیلنج ہے، ایک صحابی بھی جس نے شہادت عمار کو دلیل بنا کر معاویہ کے خلاف نکلا ہو، ایک صحابی پیش کر دو. انہاں واسطے اج کل معاویہ کے خلاف واسطے سب تو بڑی شہادت عمار ہی ہے نا. لیکن اس وقت جو زندہ صحابہ تھے، کوئی ایک صحابی جنہیں کی اے لفظ یاد رکھنے، جو شہادت عمار کو دلیل بنا کر معاویہ کے خلاف نکلے. ویسے نکلے ہیں، ویسے یہ جنگ ہوئی ہے، نکلے تو ہیں، لیکن وہ شہادت عمار کو دلیل بنا کر نہیں، وہ ویسے کہہ رہے تھے بیعت کرو. شہادت عمار کو دلیل بنا کر ایک صحابی بھی معاویہ کے خلاف نکلا ہو، پیش کر دو. اس کو ہی آگے بڑھائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بڑا گولڈن چانس تھا. لوگوں ویکھ لو عمار نے عمار قتل کیتا، اے باغی جے میں سچا ہاں آئیو میرے نال. حضرت علی نے اس کو اپنے حق میں دلیل بنایا ہو؟ نہیں بنایا. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ اس کو اپنے باپ کے حق میں دلیل بنایا ہو؟ تو پھر تو 1400 سال بہت ہی سمجھ آ گئی. 1400 سال بعد اٹھ کے جم کے بہت ہی سمجھ آ گئی کہ یہ معاویہ کا قاتل ہے. سمجھے بات؟ اور یہ بات التوضیح لشرح الجامع الصحیح یہ پڑھی ہوئی ہے لابن الملقن. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ روایت اس حدیث کی 447 کے اوپر بخاری کی شرح ہے. یہ التوضیح 447 نمبر حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے ولا يصح في احد من الصحابہ انما يصح ذلك في الخوارج، کہ یہ قتل عمار جو ہے صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کن کے بارے میں ہے؟ خوارج کے بارے میں ہے. شرح صحیح بخاری امام اصبہانی دی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اے روایت خوارج دے بارے ہے، صحابہ دے بارے نہیں. صحابی دا فہم، محدثین دا فہم اور حدیث کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے؟ خوارج. اور خوارج پہلے کس میں شامل تھے اور بعد میں علاقوں میں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے لکھنا ہے آج، اور شام سے پہلے آپ کا سب کا یہ ہوم ورک چیک ہوگا. لکھیں گے نا؟ لکھنا پڑے گا. لکھ لیں گے، آپ کو کچھ حوالے نہیں آئیں گے دوبارہ پوچھ لیں گے، آپ کے پاس چیز محفوظ ہو جائے گی. اور جب آپ جائیں گے پھر آپ کو کوئی ملے گا تو آپ پھر ہمیں وہاں سے پڑھ کر دعائیں دیں گے. ویسے اب آپ ہمارے حافظے اتنے تیز نہیں ہیں کہ وہ سارا کچھ یاد ہو جائے. تو جڑے کتاباں کاپیاں نہیں نہ لے کے آئے اے لے لو. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم. اوئے ہوئے 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 ہوں میں کل پڑھائی تھی سی یار، اس کو پھر کل نہیں سی آیا تو میں اچھا وہ اب 1 منٹ میں سن لو. ہو اب کیا لفظ ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا جب جا رہی تھی نا بصرے کی طرف، تو ہو اب مقام پر
بنو عامر کے گھاٹ پر، بنو عامر قبیلے کے گھاٹ پر آپ کھڑے ہوئے، وہاں کتے بھونکے. امی عائشہ نے کہا یہ جگہ کون سی؟ ان کا ہو اب، او ہو مجھے واپس لے چلو، میں اگے نہیں جانا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی حضور نے انہوں فرمایا سی اس وقت تہاڈی کی کیفیت ہوئے گی، بس 2 منٹ، تہاڈی کی کیفیت ہوئے گی جس وقت تہاڈے اتنے ہو اب دے کتے بھونکن گے تو میں تو واپس چلی گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں اس طرح کرو، تسی امی ہو، تسی ماں ہو، تہاڈے اگے جان دے نال امت دے درمیان کی ہو جائے گی؟ صلح ہو جائے گی، اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، تسی واپس نہ جاؤ. زبیر رضی اللہ نے کہا کہ وہ پھر اگے چلی گیا. تو کہنے دیکھیا حدیث آ گیا کہ یہاں دا یہ ایک علمی جواب ہے. اس کے اندر راوی ہے قیس بن ابی حازم، قیس بن ابی حازم. یہ امی عائشہ رضی اللہ جب جا رہی تھی نا جنگ جمل کے لیے تو راستے میں ہو اب مقام پر کتے بھونکے، ان کے اوپر پورا قافلہ کھڑا ہویا، کتے پہلے بھونکن لگ پے. امی عائشہ نے پوچھا جگہ کہڑی ہو اب؟ کہنے لگے میں تے واپس چلی ہوں، حضور نے سانو اپنی زندگی ایک بار کہا سی اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، یعنی تہاڈی بڑی بری حالت ہوئے گی جب تمہارے اوپر ہو اب کے کتے بھونکیں گے. تو مینوں تے حضور دی اس حدیث تو ڈر لگدا پیا تے میں نہیں لڑائی کرن جانا، میں واپس چلی گیا. حضرت زبیر رضی نے فرمایا نہیں نہیں تہاڈے جان نال مسلماناں دی صلح ہو جائے گی، تسی چلو. انہوں نے پھسلایا انہاں دے مطابق تو پھر تو کہنے نے کہ دیکھو حضور نے بھی اشارہ کیتا ہویا سی کہ اے سفر چنگا تے طلحہ دا، زبیر دا، عائشہ دا، حضرت علی دے خلاف جانا ٹھیک انہاں دا اے کہنا ہے. وہ دا جواب ہے کہ دی سند قیس بن ابی حازم راوی ہے، اے جنگ جمل چ شریک نہیں ہویا تے او تے راستے دے واقعات سنا رہا ہے، روایت منقطع ہے. مثلا ایک جگہ العلل لابن رجب، اس کے اندر علی بن مدینی جو علل کے ماہر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قیس بن ابی حازم جو ہیں یہ جنگ جمل میں شریک ہی نہیں ہوئے. جو شریک نہیں ہوئے تو پھر تنوں کوئی نہیں پتہ چلے، لازمی تو انہوں نے کسی کو روایت منقطع ہوگی. دوسرا ہے جواب وہ الزامی کہ امی عائشہ تے کی بھونکے تے اج بھی کون بھونکدے ہیں؟ کتے ہی بھونکتے ہیں. امی عائشہ پہ کون بھونکتے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہے، امی عائشہ پہ کتے بھونکتے ہیں، سچ کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے انہوں نے آگے جانے سے ارادہ ختم کر لیا، پچھلی نیت ختم ہوگی. آگے کہا کہ تمہارے جانے سے صلح ہوگی، تو اب نیت کون سی شروع ہو گئی؟ تو صلح کی نیت سے جانا کوئی بری چیز ہے؟ تو جنگی ثواب دا کام سی. اگر یہ صحیح سند بھی ہو تو یہ کوئی خرابی والی بات نہیں ہے. ہاں میرا سی سوال